جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرے گا وہ کہیں بچ نہیں سکتا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ یہ جو وسیم رضوی شروع ہی سے بعض لوگ جو ہیں شروع ہونا چاہتے ہیں، شروع ہونے کا طریقہ اس سے نہیں آ رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا دماغ کا توازن ٹھیک نہیں ہے۔ خود اس کا چھوٹا بھائی وہ بھی اعتراف کر رہا ہے کہ یہ ہم اپنے خاندان سے الگ کر دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علی ہند اسلامک ٹیوب پر۔ ابھی ہمارے ساتھ شہر بنگلور کے ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب محتمم شاہ ولی اللہ بنگلور کی حضرت ہمارے پاس موجود ہیں، اور حضرت نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا ہے۔ حضرت سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اس وقت پورے ملک بھارت میں ایک مسئلہ بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ ایک منحوس شخص جس کا نام وسیم رضوی بتایا جا رہا ہے، اس نے بھارت کی سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی ہے کہ قرآن پاک کی 26 آیتوں کو خارج کرنے کے لیے۔ اس کے متعلق حضرت آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک یہ کسی کا لکھا ہوا، کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کو اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرے گا وہ کہیں بچ نہیں سکتا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اس لیے یہ جو وسیم رضوی شروع ہی سے بعض لوگ جو ہیں مشہور ہونا چاہتے ہیں، تو مشہور ہونے کا طریقہ اس سے نہیں آ رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا دماغ کا توازن ٹھیک نہیں ہے۔ خود اس کا چھوٹا بھائی وہ بھی اعتراف کر رہا ہے کہ یہ ہم اپنے خاندان سے الگ کر دیے ہیں، بلکہ بہت ساروں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو جنازے قبرستان میں دفن بھی نہیں کریں گے۔ تو جو ایسا شخص ہے تو بس یہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے اور حکومت کے عہدے حاصل کرنے کے لیے اس طرح کر رہا ہے۔ یہ وقتی زندگی ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ فرعون جیسا شخص جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، آخر میں اللہ نے اسے پانی میں ڈبو دیا اور قیامت تک کے لیے اس کے جسم کو باقی رکھ دیا۔ اس طریقے سے ایسے بہت سارے شروع سے آئے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن اس سے اسلام کو کچھ بھی دھبا نہیں لگے گا، بلکہ اسلام کے چاہنے والے اور بڑھ جائیں گے۔ یہ جو اس طرح جو حرکتیں یہ کر رہا ہے، یہ اب سے نہیں کر رہا ہے، شروع سے کر ہی رہا ہے۔ اس کے اوپر زیادہ توجہ دینا بھی نہیں چاہیے، جیسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ باطل کا تذکرہ کرنے سے وہ ابھرتا ہے، اس لیے باطل کا تذکرہ ہی مت کرو۔ جب تذکرہ نہیں کریں گے تو وہ ختم ہو جائے، آٹومیٹک خود ختم ہو جائے گا، چند روز سیکھے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ بار بار رضوی پکارنے کے بجائے اسے لا حول پڑھ کے چھوڑ دیں، انا للہ پڑھ دیں، اللہ اس کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت سے نوازے، ورنہ اس کو جہنم رسید فرمائے۔ بس یہ ہماری یہی التجا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا، ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے چینل اور ویورز کی جانب سے کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔